جس رات سیدہ عائشہ پر الزام لگایا، وہ جو عفق کا واقعہ، جو تہمت لگی حضرت عائشہ پر، ہار آپ کا گم ہوا تھا، حدیثوں میں پوری ڈیٹیل ہے اس کی، اور آپ تلاش کرتے کہیں تھوڑا آگے نکل گئیں، اور اللہ کے رسول نے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا. صحابہ یہ سمجھے کہ آپ ہودج کے اندر ہیں اور اوپر پردہ لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ہلکی پھلکی تھی، اور لکڑی کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے، جو کجاوا اوپر رکھا جاتا ہے اور اوپر ڈھکا ہوا بھی ہے، پردہ بھی ہے. تو وہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اندر ہیں. انہوں نے وہ لکڑی کا کجاوا اٹھایا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل پڑا. حضرت عائشہ آئی تو دیکھا کہ قافلہ نہیں ہے. اب یہ پریشان. پھر انہوں نے سوچا کہ میں قافلے کا عورت ذات ہوں، اکیلی رات کو کہاں پیچھا کروں، چلو میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں درخت کے پاس، اور جس کو بھی جب بھی پتہ چلے گا وہ لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کروائیں گے تو اسی طرف آئیں گے. تو وہ بیٹھ گئے. کہتی ہے میں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، دوپٹہ چہرے پر تھا اور میری آنکھ لگ گئی. لیکن ہوا ایسی چلی کہ وہ جو دوپٹہ میرے چہرے پر تھا وہ چہرے سے ہٹ گیا، ہوا کی وجہ سے چہرے سے ہٹ گیا، اور میری آنکھ لگی ہوئی ہے. تو جو ردیف قافلہ تھا، جو سب سے آخر میں میل 1.5 میل 2 میل پیچھے چلا کرتا تھا، اس کے ساتھ بھی سواری ہوتی تھی، اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی چیز گری پڑی قافلے کی ہو تو وہ اس کو اٹھاتا ہوا آئے. تو وہ جب وہاں آیا تو اب دن بھی تھوڑا نکل چکا تھا، روشنی بھی ہو چکی تھی. وہ جب وہاں آیا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے اس نے انا للہ پڑھا میری آنکھ کھل گئی، اور اس نے مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا، اس لیے وہ مجھے پہچان گیا. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا. اس کا مطلب ہے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد مرد ہمیں نہیں دیکھ پاتے تھے، ہم چہرے چھپاتی تھیں.